نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جو دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، اس جملے میں اور دعا میں لفظ ہدایت کے متعلق وضاحت آپ کے سامنے ذکر ہو رہی تھی۔ اس لفظ کا معنی اور ہدایت کے درجات یہ کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ پھر ہدایت کی دو اقسام ہیں، جو قسمیں ہدایت کی یہ دو قسمیں ہیں۔ پہلی جو قسم ہے اس کو ہدایت وابی کہتے ہیں، اور وابی کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر سیکھنے کے اللہ نے انسان کی فطرت میں وہ ہدایت رکھ دی ہے، اور اسی کے لیے مفسرین نے ہدایت فطری کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ہدایت وابی ہے، ہدایت فطری ہے، یہ پہلی قسم ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ وابی کیسے ہے، یہ فطری کیسے ہے، اور کائنات کے مخلوق میں اللہ نے یہ ہدایت کیسے رکھی ہے۔ تو یہ اصل میں رب العالمین کی جو شان ربوبیت ہے، جس کا اقرار ہم نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ اس نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس ساری مخلوق کو یہ ہدایت عطا کر دی ہے کہ جس کو ہدایت وابی کہتے ہیں یا ہدایت فطری کہتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اب یہ جو پہلی قسم ہے ہدایت کی، کہ جتنے بھی مخلوق ہے اس کو پیدا ہوتے ہی اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے، اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ حیوانات ہوں، ان کے وجود میں ہدایت کا ایک سب سے پہلا ذریعہ رکھا، یہ ہدایت فطری ہے، یہ وابی ہے۔ اس کا پہلا درجہ کیا رکھا کہ سب سے پہلا مقام اور درجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس وجود کے اندر ایک صفت پیدا کی ہے کہ جس کو وجدان کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا گفتگو میں کہ جی آج میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ یوں ہوگا۔ اب یہ وجدان کیا چیز ہوتی ہے، وہ کون سی چیز آپ کو کہہ رہی ہے؟ تو یہ وجدان جو ہے یہ اندر کی ایک کیفیت ہے، جو اندر سے انسان کا دل کسی بات کے لیے پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ اندر کا وجدان، اندر کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اندرونی کیفیت۔ اور اسی اندرونی کیفیت اور اس رہنمائی کی وجہ سے کہ جو اللہ نے اپنی مخلوق میں رکھ دی ہے، اسی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، مرغی کا بچہ ہے ابھی انڈے سے نکلا ہے، کسی جانور کا بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی خوراک کہاں پر ہے۔ وہ دوڑ کر جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، اس کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسے کس نے سکھایا ہے، یہ اسے کس نے بتایا ہے، یہ اس کے کس مدرسے میں وہ پڑھ کے آیا ہے، کہاں سے اس نے سیکھا ہے کہ یہاں سے تجھے غذا ملے گی۔ پھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں، آپ ان کے سامنے جو ہے وہ ابھی چند گھنٹوں کے ہیں، ابھی چند منٹ ہوئے، چند گھنٹے ہوئے، وہ پیدا ہوئے ہیں، انڈے سے باہر نکلے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، کسی مدرسے میں، کسی استاد کے پاس کہیں سیکھنے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ کہیں نہیں گئے ہیں۔ لیکن کون ہے وہ ذات، کس نے یہ ہدایت ان کو دی ہے کہ آپ جو ہے وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے کریں، اور ساتھ ہی جو چمکتے ہوئے خوبصورت اسی سائز کے موتی ہوں، ان کو جو ہے وہ آپ زمین پر مکس کر کے بکھیر دیں، اکٹھا کریں اور سامنے زمین پہ ڈال دیں۔ آپ دیکھیں گے اور شرطیہ طور پر کہ کوئی چوزا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان موتیوں کو اٹھا کے کھا رہا اور روٹی کے کھانوں کو چھوڑ رہا۔ کس نے اسے بتایا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے، فائدے کی ہے، اور یہ نقصان کی چیز ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے؟ خوبصورتی اور چمک موتیوں میں زیادہ ہے، لیکن غذائیت جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑوں میں ہے۔ اب روٹی کے ذرات کی طرف رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ یہ اندر کا وجدان ہے، اس کو ہدایت وابی کہتے ہیں۔
یہ پہلی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیفیت جو ہے یہ انسان کی پوری زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پھر اللہ نے اگلی رہنمائی کے لیے اگلے درجے میں اس کو جو ہے ایک ہدایت سکھائی ہے، اور یہ بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے لیے محنت اور کسب کی ضرورت نہیں، یہ بھی وحی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہیں جی اللہ نے انسان کو حواس خمسہ عطا کی ہے۔ یہ جسم دیا ہے، اس کے اندر ایسے حواس ہیں، 5 حواس اللہ نے عطا کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ کسی چیز کو معلوم کر لیتا ہے، اس کا علم سیکھ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھ کر، یہ چیز موٹی ہے، یہ پتلی ہے، یہ لمبی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، یہ کالی ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے۔ یہ ساری کیفیت کہاں سے؟ دیکھ کر۔ یہ آدمی دور ہے، یہ قریب ہے، یہ کون آیا ہے، یہ کون نہیں ہے، یہ دیوار ہے، یہ مکان ہے۔ یہ ساری کیفیت کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ انسان کی آنکھوں کی وجہ سے، یا پھر جو ہے وہ کسی چیز کو سونگھ کر اس کی خوشبو، اس کی بدبو، پھر چکھ کر اس کا ذائقہ، پھر جو ہے وہ کانوں سے سن کر اس کی کیفیت، پھر چھو کر جو اس کے لیے معلومات، یہ چیز سخت ہے، یہ چیز نرم ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے۔ یہ ساری کیفیت انسان کے چھونے، یہ اس کی جو حص ہے اس کو لمس کہتے ہیں۔ تو یہ ساری ذائقہ بھی، لمس بھی، اس کی سماعت بھی، اس کی بصارت بھی، اس کی قوت شامہ اور چکھنے کی قوت بھی، یہ سارے حواس اس کو دے دیے۔ اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ یہ دوسرا ذریعہ ہوتا ہے انسان کی رہنمائی کے لیے جو اللہ کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے، اور اللہ نے ساری مخلوق کو دے دی ہے۔ اب یہ جو 2 کیفیتیں ہیں نا علم کی، وجدان اور حواس خمسہ، یہ اللہ نے تمام حیوانات کو دی ہیں۔ اس کے لیے انسان اور حیوان سارے برابر ہیں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں۔ یہ دونوں کیفیتیں ہدایت کی اور درجات ان کو میسر ہیں۔ اب ان کی زندگی گزارنے کے لیے بس ضرورت اسی تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ لیکن انسان کو چونکہ اس سے آگے کی بھی ضرورت ہے، اور زندگی کی ساری ضرورتیں ان 2 کیفیات سے پوری نہیں ہوتی۔ اب ایک تیسرے درجے کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی اللہ نے ہر انسان کو عطا کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ انسان کی عقل۔ اب وجدان نے کیا کیا؟ وجدان نے اندر جو ہے وہ ایک حرکت پیدا کی۔ حواس نے جو ہے وہ اس کے لیے مختلف قسم کی معلومات فراہم کی۔ اب عقل کیا کرتی ہے؟ اندر کی کیفیت، معلومات اور ان دونوں چیزوں سے آگے نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ انسان کی عقل کا۔ عقل سے بھی انسان بہت ساری چیزیں سیکھ جاتا ہے، لیکن عقل جو ہے اور حواس خمسہ بھی، وجدان بھی، حواس خمسہ بھی، عقل بھی، یہ انسان کی پوری رہنمائی کے لیے مکمل اور سارا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات جو ہے وہ انسان کے حواس بھی غلط کام کر جاتے ہیں۔ یہ چھونے کی ایسا نا، یہ دیکھنے کی، اب دیکھے گا بھی انسان وہاں تک کہ جہاں تک اللہ نے اس کی ایک حد مقرر کر دی ہے، زیادہ دور ہو تو اس کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ آنکھوں کو مغالطہ بھی لگ سکتا ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، اب وہ لاٹھی یا سیدھا ڈنڈا جو ہے وہ پانی کے کنارے لے جا کے کھڑا ہو جائے، اور دیکھیے اس کا عکس پانی میں، اب پانی میں جو نظر آئے گا وہ ٹیڑھا ہوگا۔ ہاتھ میں جو لاٹھی پکڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیدھی ہے، لیکن پانی میں اس کا جو سایہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹیڑھا ہے۔ اب نظر نے مغالطہ کھایا ہے کہ نہیں؟ دور سے آپ نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، آپ کہتے ہیں وہ جی زید آ رہا ہے، کہ وہ تھوڑا قریب آئے، نہیں وہ یہ تو زید نہیں ہے، یہ تو عمر ہے۔ اب آپ کی نظر نے تھوڑا دور سے مغالطہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ آپ نے اچانک کسی کی آواز سنی، آپ کہتے ہیں یہ فلاں میرا دوست مجھے پکار ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا وہ نہیں تھا، یہ تو کوئی اور پکار رہا تھا۔ آواز سننے میں مغالطہ لگا ہے کہ نہیں لگا؟ سارے آواز میں انسان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ اب جو ہے وہ عقل انسان کو آگے یہاں پہ بتاتی ہے کہ نہیں، عقل نے یہ فیصلہ کیا۔ اچھا، انسان کے کانوں میں کبھی کبھی آواز پیدا ہوتی ہے۔ آواز ایک خارجی چیز ہے، اور کان کے ذریعے انسان کو سنائی دیتی ہے۔ یہ سننے کا ایک آلہ ہے کان، لیکن کان تب سنے گا کہ جب خارج میں آواز ہوگی۔ باہر آواز ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے سنے گا؟ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خارج میں آواز نہیں ہوتی لیکن انسان سن رہا ہوتا ہے۔ جو کان بولتے ہیں نا، کانوں میں گونج سی پیدا ہو جاتی ہے، یہ اندر دماغ کی وجہ سے وہاں سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے، کسی بیماری سے یا کسی فالٹ کی وجہ سے، تو وہ خارجی آواز نہیں ہوتی۔ اب یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں بتائے گی کہ یہ جو عکس ہے یہ غلط ہے، یہ جس کو میں نے دوست فلاں سمجھا تھا یہ وہ نہیں ہے؟
اب یہ فیصلہ کون سی چیز کرے گی؟ یہ جو خارجی آواز میں سمجھ کر سن رہا تھا کانوں سے، یہ باہر کی کوئی آواز نہیں ہے، یہ اندر ہی کی آواز ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن جب بیمار آدمی کو کھلائیں، بخار والے کو یا کسی بیماری میں، اس کو کڑوا لگے گا۔ اب کون سی چیز اس کو بتائے گی کہ شہد ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا، اور اس بیماری کی وجہ سے تجھے کڑوا لگ رہا ہے؟ یہ ساری کفیتوں کا فرق اور امتیاز کر کے اگلا علم کا جو سٹیپ اس کو عطا کرنے والی چیز ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ لیکن چونکہ یہ سارے ذرائع کیا ہے، یہ محدود ہے، یہ ایک ہاتھ پہ جا کے آپ ختم ہو جاتی ہے، عقل بھی ایک ہاتھ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے اس کا کام نہیں چلتا۔ اب انسان کو پھر ایسی رہنمائی کی ضرورت تھی جو اس سے آگے بھی انسان کی رہنمائی کرے۔ اب وہ اللہ کا دیا ہوا وہ علم ہے کہ جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں سے ہدایت کا وہ درجہ شروع ہوتا ہے کہ جس کو ہدایت کسبی کہتے ہیں۔ یہ پچھلے جتنی اقسام تھی یہ کیا تھی؟ یہ ہدایت وابی ہے۔ اب یہاں سے اگلا سٹیپ شروع ہوا جس کو ہدایت کسبی کہتے ہیں۔ اور یہ کسبی کیا ہوتی ہے کہ اللہ قرآن و حدیث کے ذریعے اپنی وحی کا جو علم ہے نا اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں، اور نبی آ کر امت کو بتاتے ہیں انسان کی رہنمائی کے لیے۔ یہ جو ہدایت ہے اس کو کہتے ہیں ہدایت کسبی۔ اب جب ہم اپنے رب سے سوال کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اب یاد رکھیے گا کہ کہیں پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ جب ہم سوال یہ کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی راستے پہ چلا دے، سیدھے راستے پر اس کی رہنمائی فرما۔ جب رب سے جیسے ہی ہم نے سوال کیا نا، اس سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دل و دماغ میں کوئی مقصد، کوئی منزل، کوئی نصب العین پہلے سے متعین ہے۔ جس آدمی کے ذہن میں پہلے سے کوئی منزل ہو ہی نہ اور وہ کسی سے راستہ پوچھ رہا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں راستہ تب ہی پوچھوں گا کہ جب کسی جگہ پر جانا میرے ذہن میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہو۔ بھئی میں نے ہری پور یا کراچی یا پنڈی جانا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے بات جانا ہی نہیں ہے، تو میں راستہ کیسے پوچھوں گا؟ راستہ تب پوچھوں گا کہ جب وہ منزل پہلے میرے دماغ میں ہوگی، یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا نصب العین ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب سے کہہ دیا نا اے دینا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں کوئی مقصد، کوئی منزل متعین ہے، ہم نے اس کی طرف سفر کرنا ہے۔ اور جیسے یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز جب اس میں زیادہ شوق بڑھتا ہے نا کہ منزل مقصود ہے ہماری، ایک نصب العین ہے، ایک زندگی کا مقصد ہے، اس تک ہم نے پہنچنا ہے، یہ آرزو جب پیدا ہوتی ہے تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے سفر کرنے کے لیے۔ اب جب سفر کرے گا تو پہلی بات کیا ہوگی کہ وہ اس کا راستہ پوچھے گا کہ کیسے میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں، راستہ پوچھے گا۔ اب دونوں چیزیں ہیں، منزل کیا ہے، زندگی کا نصب العین کیا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس راستہ کیا ہے، دو چیزیں ہوگی۔ لیکن کامیابی ان دونوں کی وجہ سے بھی نہیں ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ ایک تیسری چیز کی ضمانت ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ اس تیسری چیز کو کہتے ہیں کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں نا، وہ اس راستے میں پوری حفاظت کے ساتھ ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے کی ضمانت۔ بھئی تھوڑا سا آگے چلیں گے کوئی راستے میں لوٹ لے گا، کہیں اور بیٹھ جائیں گے، کسی کے بہکاوے میں آ جائیں گے، کوئی پکڑ لے گا، چور ہوں گے راستے میں، ڈاکو ہوں گے۔ یہ راستے کے خطرات کا علاج کیا ہو؟ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راستے کی ساری مشکلات کا ختم ہونا اور اس سے بچنے کی ضمانت یہ بھی ضروری ہے۔ اب اس جملے میں تینوں چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اے دینا۔ اس میں انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے اس کا تعین کیا گیا ہے، ہدایت، اور اس کو کہتے ہیں عرفان الغایہ، منزل، مقصد، زندگی کا نصب العین، اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ کہاں تک؟ ہدایت تک پہنچنا ہے۔ اب اس کا راستہ مانگتا ہے۔ اب اللہ نے دوسری چیز بتا دی، راستہ، اس تک پہنچنے کے لیے ذریعہ، اس کو کہتے ہیں صراط۔ اب تیسری چیز کی ضرورت تھی کہ راستے میں ہر قسم کا امن ہو، ڈاکوں سے، لٹیروں سے، چوروں سے آدمی محفوظ ہو اور تحفظ کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچے۔ اب یہ جو ضمانت ہے اس کو کہتے ہیں مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تینوں چیزیں ایک جملے میں آ گئی۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں،
اسی پر سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ کیوں؟ کل شیطان نے جب جنت سے نکالا گیا تھا، رب کے سامنے جملہ کیا کہا تھا؟ سورہ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 16 ہے سورہ اعراف کی۔ وہاں پہ اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ جو صراط مستقیم ہم کہتے ہیں نا، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کرتا رہوں گا، دائیں طرف سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ساری طرفوں سے آ کر ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان نے قسم کھائی تھی۔ اب اگلا جملہ اس نے یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا صراط مستقیم ہے نا، میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا، جس طرح چور اور ڈاکو کسی راستے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی آئے گا میں اسے لوٹوں گا۔ اب شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا قسم اٹھا کر کہ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو تو خطرہ سب سے زیادہ تھا۔ اب اس لیے بندے نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا راستہ بتا کہ جو المستقیم ہو، جس کی حفاظت کی گارنٹی بھی تو نے دی ہو۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے پھر اگلی آیت میں اس کا راستہ بھی بتا دیا۔ کیا؟ اللہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ میرے وہ بندے کہ جن پہ میں نے انعام کیا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس راستے پہ چلو، ان کے ساتھ مل کر راستے کے سارے خطرات سے تم بچ جاؤ۔ اور اس شیطان کے اس جملے کے ساتھ بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ شیطان نے جب کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، کہ یا اللہ تیرے جو مخلص بندے ہیں نا، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ اب اللہ نے کہا کہ شیطان نے خود اپنی عاجزی کا، انکساری کا اظہار کر دیا تھا، سب کو لوٹ سکتا ہوں، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پر میرا کوئی بس نہیں چلتا، یہ شیطان نے کہا تھا۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ وہی میرے نیک بندے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، تم ان کے ساتھ سفر میں شروع ہو جاؤ، راستے کے جتنے خطرات ہیں اللہ کی ذات تمہیں ان سے بھی بچا لے گا۔ اس لیے بندہ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ اللہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، میرے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ جاؤ، ان پہ میں نے انعام کیا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن پہ میرا غضب بھی نازل نہیں ہوا، اور یہ صراط مستقیم سے کبھی بٹکے بھی نہیں ہیں، خود بخود تم منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور تمہاری منزل مقصود کیا ہے؟ اے دینا، کہ میں تمہیں ہدایت عطا کر دوں گا۔ تو یہ اس آیت کی کچھ مختصر تشریح لفظ ہدایت کی آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔